کے حوالے کر دیا، باقاعدہ معاہدات کے ذریعے سے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا۔ خطے میں ہم اپنے تمام خطے کے ممالک کے مقابلے میں معاشی طور پر سب سے پیچھے رہ گئے، تو جب ایوان نے اس پر عدم اعتماد کیا تو اس نے اس وقت بھی ایک جھوٹا خط لہرایا۔ اندھے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے جھوٹ کو قبول کیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ سب کچھ واشگاف ہو گیا۔ آج نے ایک نیا ڈرامہ رچایا۔ ظاہر ہے جب پہلی خبر آئی تو ہم سب لوگ پریشان ہوئے، ہم نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک جھوٹ پھوٹتا رہا۔ گولی ایک چلی ہے یا یہ کہ برسٹ مارا گیا ہے، گولی ایک لگی ہے، 2 لگی ہیں، 3 لگی ہیں، 4 لگی ہیں، ایک ٹانگ میں لگی ہیں، 2 ٹانگوں میں لگی ہیں، گولی لگی ہے، گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں۔ یہ گولیوں کے ٹکڑے جو ہے وہ مجھے نہیں، بم کا ٹکڑا تو ہوتا ہے، گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا جی۔ کہاں سے ٹکڑے آ گئے اتنے زیادہ؟ میں نے ایسے ان کے لوگوں کو دیکھا کہ پتہ نہیں گولی کہیں قریب سے بھی گزری یا نہیں، لیکن اتنا لگتا ہے کہ ان کے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن نیچے قمیص وہ ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی۔ تو جس طرح برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹا خون لگایا تھا، یہاں بھی کچھ ایسے ہی منظر ہمیں لگ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ پنڈلی میں بھی شہرگ ہوتی ہے۔ کیا ڈرامے ہیں! ڈاکٹروں کے اپنے بیانات پہ تضاد ہیں، کسی ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں، یا تو 5-6 دنوں میں مشکل سے لاہور سے گجرانوالے پہنچتا ہے، اور یا جب گولی لگتی ہے تو اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ 1 گھنٹے میں لاہور، قریبی ہسپتال بھی نہیں۔ اتنے بڑے حادثہ جس کی وجہ سے آسمان سر پہ اٹھایا گیا، پھر ہڈی کا علاج کینسر اسپتال میں، پھر اس کے ڈاکٹر کا رپورٹ، اور جو باہر سے ٹیم آئی ہے اس کی رپورٹ، اور واقعہ پنجاب کی سرزمین پہ، سیکورٹی پنجاب گورنمنٹ کی، بندہ پکڑا گیا تو پنجاب پولیس نے پکڑا، لے گئے تو پنجاب کے تھانے میں، تفتیش ہوئی تو پنجاب کی پولیس نے کی، اور بغیر تحقیق کے ملبہ ڈال دیا کہ جی وزیر اعظم پر پرچہ کاٹا جائے، رانا ثناء اللہ پہ پرچہ کاٹا جائے، ISI کی DGC پہ پرچہ کاٹا جائے۔ کیا مطلب؟ کس طرح آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ اس طرح تو عام دیہاتوں میں کوئی شاید جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دعوے داریاں فوراً کر دیتے ہیں، اس طرح تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ایسی گفتگو جو کوئی عام شہری بھی شاید اس کو قبول نہ کرے، یہ ہمارے ملک کا
ایک وزیر اعظم جو رہ چکا ہے اور اس منصب کو استعمال کر رہا ہے، اس قسم کی گفتگو وہ کرے. کچھ تو سمجھنے کی ضرورت ہے معاملے کو. اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں ہم لوگ. ہمارا عام شہری بالکل غیر سنجیدہ ہو گیا ہے. کنفیوز کر دیا ہے سب لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ملک میں ہو کیا رہا ہے. اور میرے خیال میں اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاہ رخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شاید. کوئی اداکار بھی اس طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی، اور اس کو سچ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی دوڑ کے چلتا ہے، کبھی زخمی کے اوپر پلستر ڈالتا ہے اور لمبا پیوند ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلستر ڈالا جاتا ہے، زخموں پر پٹی باندھی جاتی ہے. جیسے زخمی کے اوپر پتہ نہیں یہ کہ ایک ٹانگ ہے، دو ٹانگیں ہیں. اس طرح کا ڈرامہ شاید دنیا میں کوئی مچا سکے. اور وہ پشتو میں ہے کہ وہ ہم دکم جائے اور ڈب دکم جائے تھی باران پر پران کی جائے کہ وہ اخرے دپتان کی جائے اوڑ. تو اس قسم کے کہاوتوں کا وہ مصداق بن رہا ہے. واقعہ ادھر ہو گیا ہے، ملبہ وفاق پہ ڈال دیا کیا کہتا ہے مارتا تمہیں میں کسی اور جگہ پہ ہوں، آواز کہیں اور سے نکل رہی ہے. تو اس قسم کی ڈرامے بازیاں سمجھ میں نہیں آ رہی. ساری دنیا کو چور چور کہنا. کوئی وقار کی زبان بھی سمجھو، کوئی وقار کی زبان بھی سیکھو. اور خود سب سے بڑا چور پھر نکل آتا ہے. اب بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تو اس پر جے آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا ہے. پہلے اس پر جے آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹا خط کیوں لہرایا تھا. پہلے اس پر جے آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس نے ایک ریاستی راز کو کیوں اس طرح تشت البام کیا، اس کو جھوٹ بنا کے، غلط معنی پہنا کے، غلط پیغام سے اس کو وابستہ کر کے کیوں لہرایا اس نے. کس کس بات کو رویا جائے، کس کس جھوٹ کو رویا جائے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اب اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں گے. لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے، ٹھس ہو چکا ہے. اب دوبارہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. اور شاید ڈرامے کے بعد کچھ ہمدردیاں، ڈرامے سے پہلے شاید کچھ ہمدردیاں ہمیں بھی ہو جاتی کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا ہے، تھوڑا اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، تم نے وہ مواقع بھی گنوا دیے ہیں. اب حکیم ثناء اللہ بھی اس سے کہیں ذرا طاقتور نسخہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں آ سکیں. اور میں اپنی حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں دکھانی، ڈٹ جانا ہے. اور پاکستان کی سیاست اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی. انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور یہ کوئی چیز اب نہیں رہے. انشاءاللہ العزیز پوری طرح مقابلہ ہوگا اور کوئی رعایت ان کو اب نہیں دی جائے گی. اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں زمین بہت سخت گرم ہے، تمہارے تلوے اس زمین کو برداشت کرنے کے قابل اب نہیں رہے ہیں. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کو جو ہے اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا، ان کی حکومت میں آپ یہاں پر آئے تھے، آپ نے لانگ مارچ کیا تھا، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے. اب وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے. تو کتنی اس میں جو ہے طاقت ہے؟ دونوں بڑی واضح چیزیں. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، جہاں پر انتظامیہ نے ہمیں کہا ہم وہیں رکے. کراچی سے لے کر، کوئٹہ سے لے کر، چترال سے لے کر، گلگت سے لے کر، گوادر سے لے کر، جہاں جہاں سے قافلے آئے، راستے میں
ایک مسافر پاکستان کا بتا دے کہ اس کے سفر میں اس کو کوئی خلش ہوئی ہو، کوئی بس رکی ہو، کوئی گملہ ٹوٹا ہو، کوئی پتا گرا ہو، اور یہاں پر ہم آئے 15 دن رہے جس نظم و ضبط کے ساتھ۔ پولیس کی یہاں پر جو ڈیوٹیاں تھیں وہ ریلیکس ہو گئے، وہ ہمارے مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، مل کر نمازیں پڑھتے تھے، اور بالکل شائستگی کے ساتھ معاملہ ہوا اور ہم چلے گئے۔ اس کے بعد یہ آئے، کورٹ نے کہا کہ ان کو آنے دو، حالانکہ ان کے عزائم کا جب حکومت کو پتہ چل جاتا ہے، انٹیلیجنس رپورٹیں آ جاتی ہیں، تو حکومت انٹیلیجنس رپورٹوں پر پھر پالیسی اور حکمت عملی بناتی ہے۔ سو ہم نے حکمت عملی بنائی، لیکن کورٹ نے کہا کہ نہیں آنے دو۔ کورٹ کے آنے پر آئے، جو جگہ ان کے لیے مختص کی گئی کیا وہ وہاں رکے؟ کیا وہ آگے نہیں بڑھے؟ کیا وہ ڈی چوک پہ نہیں آئے؟ کیا بلیو ایریا پہ آگ نہیں لگائی؟ یہ ہوتا ہے فرق کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں تو میرے پوزیشن یہ تھی، جب ہم ان کو روک رہے ہیں تو ان کی پوزیشن یہ ہے۔ اور جہاں تک ہے اداروں کی بات، بابا بات ہے صاف، ہماری شکایت اداروں سے تھی کہ آپ اس کی پشپنائی کر رہے ہیں۔ اس کی شکایت یہ ہے کہ تم نیوٹرل کیوں ہو، تم میرا ساتھ دو۔ فرق سمجھو ذرا اس بات کو جی۔ اب یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف میری مرضی سے بنے۔ اگر اس طرح مرضیوں سے بننا ہے تو پھر اس پارٹی کا اپنا آرمی چیف ہوگا، پھر مسلم لیگ کا اپنا آرمی چیف ہوگا، پھر ہماری پارٹی کا اپنا آرمی چیف ہوگا، پھر یہ تو عجیب فوج ہوگی۔ پھر تو اس قسم کے بے تکی قسم کے آئین سے ماورا باتیں کرنا، مطالبات کرنا، یہ اس کو اپنا خوف نظر آتا ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں کو گولی مارنے والی سیاست ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اسی گولی مارنے والی سیاست میں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے، اکرم خان درانی پہ ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری پہ ہوئے، مولانا حسن جان ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، ان کو شہید کیا گیا، مولانا معراج الدین ہمارے پارلیمنٹ کو شہید کیا گیا، مولانا نور محمد سوانا کے ان کو شہید کیا گیا، ہمارے پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں، اور علماء کرام، شیوخ الحدیث، کہاں کہاں پر ان کی شہادتیں ہوئیں۔ اس وقت 1 سال کے اندر باجوڑ کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اگر ایک ساتھی جو 1 مہینہ پہلے بم دھماکے میں گاڑی اڑ گئی اور وہ بچ گیا، اگر وہ بھی شہید ہو جاتا تو ایسا طرح ہوتا۔ 16 ہمارے نوجوان علماء کرام شہید ہوئے ہیں۔ حج کے دنوں میں ہم ابھی حج پہ تھے، میرلی میں ہمارے 3 زعماء شہید ہو گئے، ایک ہمارے صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ، ایک ہمارا نو منتخب علاقے کا چیئرمین، اور ایک ہمارا تحصیل سیکرٹری جنرل، یہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرے علاقوں میں یہی صورتحال ہے۔ تو اس کے دور میں تو ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا، اور ابھی تک وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ ہم یقیناً ایک بڑی مشکل میں ہیں۔ یہ لوگ پہلے کیوں نہیں تھے، اور جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو کیوں پاکستان میں آ گئے، اور ایک دم وہ صورتحال اور اس سے بڑھ کر خطرناک صورتحال کیوں بن گئی ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، جو بھی پاکستان کا شہری ہے وہ پرامن زندگی گزارے، عزت و وقار کی زندگی گزارے، آئین اور قانون کے تابع زندگی گزارے۔ کچھ غلطیاں ہیں جو ریاستی سطح پر بھی ہوتی ہیں، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ازالہ کیسے کیا جائے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم جو قربانیاں دی ہیں، ہم امن و امان کے لوگ ہیں۔ آپ مجھ پہ بتا دیں کہ جمعیت علماء اسلام کی کسی ایک کارکن کے ہاتھوں پاکستان کا سیاسی جو مخالف نہیں، کوئی شہری اب تک متاثر ہوا ہو۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اسی جگہ پہ موجود تھے، ایک لمحے کے لیے مولانا صاحب اسی جگہ پہ جب مریم نواز صاحبہ کا دروازہ توڑا گیا تھا کراچی میں، اور آپ نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، سیم اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ عزم سواتی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی ویڈیو آ گئی، اور ظاہر ہے جہاں پہ وہ موجود تھے انہوں نے خود اس کی تصدیق کر دی کہ یہ جگہ وہی ہے جو ویڈیو ہے۔ کیا اس کی بھی فل کورٹ سے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کب تک اس طرح بلیک میل کیا جائے گا سیاستدانوں کو؟ میں ایک گزارش کروں آپ سے، ایسے واقعات کی میں 1000 دفعہ مذمت کرتا ہوں، لیکن میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اعظم سواتی کو اپنی حیا کتنی عزیز ہے یا نہیں، لیکن مجھے اس کی حیا عزیز ہے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ کچھ ٹائم پہلے آپ نے ایک اصطلاح جو ہے وہ متعارف کرائی تھی نکے دابا،
تو نہیں کہتے ابا کا رخ اب آپ کی طرف ہے کہ عمران میں نے خان اس کی کا طرف؟ جواب دے دیا. مولانا صاحب خیبر اگر مولانا صاحب اگر اس نے اگر ابے نے اپنی مرضی سے بقائی میں ہوش و حواس برضا و رغبت اپنے نکے کو آگ کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یار. اچھا مولانا صاحب ادھر جی فرمائیں. جی فرمائیں. شہریار بھائی یہ جو ابھی معاملہ تھا اعظم سواتی والا سپریم کورٹ کی جانب سے جو وضاحت آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ رجسٹری ہے ناجز کوئٹہ میں وہاں پہ اعظم سواتی کبھی رہی نہیں. ایک تو یہ اسٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت آئی ہے. دوسری بات یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے عمران خان صاحب نے ڈرامہ کیا یا کچھ کیا لیکن ان کی معیشت کو نقصان ضرور ہوا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور الیکشن کی طرف بھی 8 سے 10 ماہ کے بعد جائیں گے تو ملک سروائیو کیسے کرے گا اگر خان کو ایک سائڈ پہ یہ حکومت میں تھا تب بھی اس کا ایجنڈا ملک کی معیشت کو تباہ کرنا تھا. یہ حکومت سے نکل گیا تب بھی اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے. اچھا مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر گورنر لگایا جائے اور ابھی تک گورنر نہیں ہے وہاں پر. گورنر نہ لگنے کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ ایک ذرا سب فریاد کے دن تھوڑے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں تنقید کا وہیں پر پس پردہ یعنی کہ رابطے کیے جا رہے ہیں. تو کس حد تک آپ سے کوئی بات ہوئی وزیر اعظم کی یا سابق صدر آصف علی زرداری کی کہ یہ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیف سیونگ دی جائے؟ مجھے زرداری کیوں بتائے, مجھے شہباز شریف کیوں بتائے, جن سے وہ رابطے کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو. اس میں مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ الزامات لگ رہے ہیں اور اعظم سواتی بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں, عمران خان بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کے دور میں پی ڈی ایم کی ساری قیادت اس وقت کے آئی سی چیف پر الزام لگاتی رہی اور فیض امین کا تبادلہ بھی پی ڈی ایم کے پریشر کے بعد کیا گیا. آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے واقعات آپ نے تو سہے ہیں؟ آپ دیکھیے میں گزارش کروں, میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایک ملک ہے, میں کوئی انڈیا کی فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے پاکستان کی فوج کی بات کر رہا ہوں. اس کا میرا ساتھ رشتہ ہے, وہ میری فوج ہے, میں پاکستانی شہری ہوں, وہ میری فوج ہے. میں گلا شکوہ کر سکتا ہوں, کسی بھی جنرل سے میں ایک شکوہ کر سکتا ہوں, لیکن خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی الزامات لگانا, اس کی کردار کشی کرنا, اس کو گالی دینا, یہ تو کوئی ایسی ہماری سیاست کا حصہ نہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے اس پہ جو انڈیا میں جو انڈین میڈیا کو جس طرح اس خوشیاں تھی جو اچھالا جا رہا تھا اس کو ابھی آپ نے کچھ بتایا بھی ہے. مزید کیسے وہ تو پاکستان آرمی سے خوش ہوتے ہیں, دوسرا سر آئی ایس آئی پہ خوش ہوئے وہ کہ ڈی جی سی آئی ایس آئی کو اس طرح سے رگیدا گیا. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ سے جو استدعا کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سنا ہے کہ اداکار بڑے ٹاپ درجے کے اداکار, وہ اپنے اداکاروں کی ایکٹنگ سے اتنے شاید انجوائے نہیں کیا ہوگا انہوں نے جتنا کہ آج ہمارے اس ایکٹر کی ایکٹنگ سے اس نے انجوائے کیا. یہ ہے ہندوستان کی پوزیشن. اس سے زیادہ انجوائمنٹ جو ہے انڈیا کے لوگوں کی اور ان کے اداروں کے اور نہیں ہو سکتی جو اس وقت ان کی ہوئی ہے. تو جہاں تک ہے شہباز شریف صاحب کی بات, میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اس پر گفتگو ہوگی, چونکہ میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے, وہ ابھی آج ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, تو جو ہی صورتحال ہے. لیکن سوال یہ ہے بنیادی کہ ارشد شریف کا واقعہ, ارشد شریف کے واقعے میں بنیاد یہ رکھی گئی تھی کہ ہاں ہم نے ملک سے بھیجا ہے, لیکن ایک تھریٹ لیٹر کی بنیاد پر بھیجا ہے. ہمیں بتایا جائے تھریٹ لیٹر کدھر ہے. ایک ہی کاپی اس کی ہے اور وہ صرف چیف منسٹر کے پاس ہے. بھلا ایک ادارہ اگر تھریٹ لیٹر جاری کرتا ہے تو وہ اسی کے پاس رہتا ہے. وہ تو تمام اداروں کے چھوٹے چھوٹے افسران کو لوکل لیول تک پہنچ جاتا ہے تاکہ وہاں پر وہ دہشت گردوں کے پیچھا کرے گی. لیکن یہاں کوئی کاپی کسی کے پاس نہیں ہے. لہٰذا ارشد شریف کے حوالے سے اگر تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے تو ابھی سے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ صوبے کے چیف منسٹر کو اور اس کے فیڈرل وزراء جو صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر کچھ بنائیں گے تو پھر ابتدا سے بنائیں گے. تم نے خط کیوں لہرایا, ملک کے راز کو کیوں فاش کیا, جھوٹ کیوں بولا, بین الاقوامی تعلقات ہمارے کیوں اس حد تک پہنچائے کہ کوئی ہم پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر
ہم کہتے ہیں کہ سب چیز کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق ہوگی تو پھنس جاؤ گے پھر، جس طرح آپ پھنسے ہوئے ہو، بند گلی میں جا چکے ہو، تمہارے لیے اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور اگر یہ آج کے زمانے کی نئے دور کی میڈیا نہ ہوتی تو پھر آپ کی تو آواز ہی ختم ہو چکی ہوتی. جھوٹ کا سہارا لے کر تم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہو. لہٰذا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نزدیک ان کی سیاست مر چکی ہے، آخری تڑپ رہا ہے، اور اس کی اب سیاست مکمل طور پر ناکام ہے. سر ارشد شریف پہ 16 FIRs بھی کاٹی گئی تھی سر، 16 FIRs ان سے کاٹی گئی جن کی وجہ بنی ان کو یہاں سے جانے کی. وہ جو FIRs کاٹی جاتی ہیں صحافیوں کے خلاف، اس کی آپ مذمت کریں گے؟ وہ صحافیوں پر سب سے زیادہ FIR، سب سے زیادہ تشدد صحافیوں پر، سب سے میڈیا پر سب سے زیادہ پابندی اس کے دور میں لگی ہے، اسی کے دور میں لگی ہے. سر میں ایک بڑی بات پر ایک سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کی تقرری کے لیے اگر PTI کو منائے تو ایک ان کا ہونا چاہیے یا ان کا ہونا چاہیے. سر آرمی چیف تو پاک آرمی سے ہی آنا ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کر کیوں نہیں اس کا مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا؟ حضرت مل کر بیٹھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں. وزیر اعظم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، آئین کے مطابق کرنا ہے، میرٹ پہ کرنا ہے، اور بس ختم ہو گئی بات. جس کا ثوابدید ہے اس کو ہمیں اختیار دینا چاہیے. جب یہ کسی کو مقرر کرتا تھا یا ایکسٹینشن دے رہا تھا تو کسی سے پوچھا تھا اس نے؟ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہم اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. آپ انتشار کی بات کرتے ہیں، احتجاج تو ان کا جمہوری حق ہے. اگر آپ اسلام آباد میں ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے تو حکومت خود نہیں انتشار چلائے گی. دیکھیے انہوں نے اسلحے کی بات کی ہے یا نہیں، خون خرابی کی بات کی ہے یا نہیں. ان کے وزیروں کے بیانات، ان کے صوبائی وزیر کا ہاتھ اسلحہ لہرا کے اسلام آباد جانا. تو اگر اس قسم کی باتیں وہ کریں گے اور اسلام آباد کی طرف اسلحہ لانے کی باتیں آئیں گی، اور باقاعدہ میڈیا میں خود وہ کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں اسلحوں کے ساتھ، اور پھر ان کا اپنا بندہ ایک دن پہلے کر رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، یہاں جنازے اٹھیں گے، یہاں لاشیں اٹھیں گی. کیا اسلام آباد کو ہم اس چیز کا تماشا بنائیں؟ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آئے اور ڈی چوک پر انہوں نے پورے علاقے کو آگ لگائی ہوئی تھی. تو اس قسم کی جو جنونیت اس نے اپنے ماحول میں پیدا کی ہوئی ہے، انتہا پسندانہ روش، الزام تو علماء اور مذہبی لوگوں پہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میری اس طرح تربیت کر رہا ہے جس طرح کہ نبی کی تربیت کرتا تھا، تو اب تو میرے خیال میں نبی بن چکا ہوگا تربیت کرتے کرتے. میرے خیال میں نعوذ باللہ اب تو اس کو دعویٰ کر لینا چاہیے کہ اب میں نبوت کے مقام پر پہنچ چکا ہوں. تو اس قسم کی بونگیاں مارنا، اس قسم کی خلاف شریعت گفتگو کرنا، اور پھر جس طریقے سے ان کے لوگ، ان کی جو لانگ مارچ پہ شریک خواتین اور نوجوان جس انداز سے پیش ہو رہے ہیں، اس پہ کہیں کوئی ریاست مدینہ کا نقش نظر آتا ہے، کوئی شریعت مطہرہ کا نقش نظر آتا ہے، کوئی دین کا اور مذہبی ٹچ لگاؤ. کسی کا ٹچ ہے؟ ہر چیز کو ٹچ. اب انہوں نے جناب دہشت گردی کا ٹچ لگا دیا اپنی تحریک کو. تو اس قسم کی چیزوں کو اسلام آباد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے نظام کو جام کر دیا جائے. ملک کا نظام انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا. ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مفاہمتی سیاست کی کتنی ضرورت ہے، اور بطور PDM سربراہ آپ اپنا رول ادا کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے مفاہمت کے لوگ جانے پہچانے ہوتے ہیں. ہم نہ مذاکرات کا انکار کرتے ہیں نہ مفاہمت کا انکار کرتے ہیں، لیکن مفاہمت کے لوگ جانے پہچانے ہوتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس سے بات کی جائے تو کوئی معقول بات کرے گا. تو جہاں پبلک کے سامنے آج تک اس کی کوئی معقول بات ہم نے نہیں سنی، نہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، سوائے تخریب کے کہ جب حکومت میں ہوتا ہے تب بھی تخریب، جب حکومت سے باہر آتا ہے تب بھی تخریب. تو پھر تخریب کو مٹ جانا چاہیے، تخریب کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے. مولانا صاحب بتائیے گا کہ نومبر میں ہی دھرنے ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں. یہ نومبر کے جو جلسے ہیں، یہ جو دھرنے ہیں، یہ مسئلہ مستقل طور پر حل کیوں نہیں ہوتا؟ آج تو مخلوط حکومت ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، کم سے کم اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے، اس پہ کبھی نہیں سوچا سیاسی جماعتوں نے؟ موسم اچھا ہوتا ہے. جب آپ سے دیا تھا تو آپ کے کنٹینر سے اعلان ہوا کہ ہم 2 دن بعد ڈی چوک جائیں گے. ابھی تو آپ دھرنے سے باہر آئے، تو ان طاقتوں کے نام لیں گے جنہوں نے آپ کو دھرنا ختم کرنے میں؟ نہیں، دیکھیے نیچے سے نعرے لگتے رہتے نوجوانوں کے، لیکن جو پالیسی تھی اور کنٹینر کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق ہم چلے ہیں.
نحمده ونصلي